دیکھنا صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ پاک کو یاد کیا، کتنی بار ہم نے آج سبحان اللہ کہا، کتنی بار آج ہم نے الحمدللہ کہا، آج ہم نے کتنا قرآن پاک تلاوت کیا، آج ہم نے کتنی بار درود پاک کا تحفہ مدینہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ بھیجا ہے۔ ہمارا تو سارا وقت ہی اس طرح ضائع جا رہا ہے۔ ردر کہا کیا جا رہا ہے؟ دکھ ہوگا تو صرف اس وقت پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہوگا۔ تو اس لیے پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے۔ پھر تو ڈرنا ہی پلے کا نہیں ہوئے گا۔ پھر تو اس لیے حضرت پہلی بات اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرو۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بزرگ تے پکی گالیں کر دے ہی ہوں گے، پتر لازم کرو، جوان ہو تم، اپنے نفس پہ سختی کرو۔ لازم میں بھائی ہر روز 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا۔ کی ہوں گا پڑھنے؟ جوان بچے ہو لازم کرو۔ میں نے ہر روز 313 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ جوان بندے ہو یار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریت، بڑھے ویلے کرنا جی جو رہنے کا کھ نہیں۔ اللہ وہ بڑا کریم ہے کہ بڑھا بھی آئے تو دروازے بند نہیں، لیکن فرق تو پڑتا ہے نا پتر۔ جوانی میں جب ہر چیز زور پہ ہو، خواہش کا زور ہو، جوانی چل رہی ہو، تو تب بندہ مسجد میں آنا شروع کرے اور ایک سارا کچھ کر کرا کے آنا شروع کرے، فرق تو پہنتا ہے نا، فرق تو پڑتا ہے۔ جوانی بیٹا لازم کرو اپنے اوپر۔ میں نے 100 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا، جو مرضی ہو جائے پڑھنا ہی پڑھنا۔ میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے، میں نے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہی کہنا ہے۔ کیا ہو گیا؟ وہ ہمارے جو تھے نا مثلا پہلے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے ہاتھ کار وال دل یار، لیکن انہوں نے یہ گلنا سا میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بدل جا اور اس کو اس طرح کر لو، ہاتھ کار وال جیب یار وال۔ موٹر سائیکل تو چلا کرے ہاتھ نے نا، جیب تے ویلی ہے نال پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتر ابھی ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے، ابھی ہماری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ گھر بناؤ، پتھر لگاؤ، ٹیلیں لگاؤ، فرنیچر لگاؤ، لاؤ پردے، لاؤ صوفے لاؤ، ٹھیک ہے اگر حلال کا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جواب دینا اس کا۔ ابھی ساری توجہ اس جانب ہے، ادھر توجہ کوئی نہیں ابھی ہماری۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت یہ جتنی بہنیں چھت پہ بیٹھی ہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جس بندے نے حضرت آج فجر کی سنتیں صرف نہیں پڑھی، یہ بھی ہم انشاءاللہ عشاء پڑھیں گے، فجر سے لے کر یہ تقریباً 8:30 ہو گئے ہیں مغرب تک، سارا نقصان تو میں نہیں بتاؤں گا کتنا ہمارا لاس ہوا، صرف 2 چیزیں سن لو مجھ سے۔ جس بندے نے اج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیاں ذرا اپنا نقصان سنو گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری بہنیں بھی سنیں گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے نا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ جنہیں آج فجر دیاں سنتا نہیں پڑھیاں کڈا بڑا نقصان ہے، لیکن ابھی سمجھ کیونکہ دل بیمار ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے، یہ بیمار ہے بیچارہ، یہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، یہ نقصان اس نے فیل کرنا ہے۔ اس لیے دیکھو نا میں نے کہا ہے جی کوئی لوگوں میں کچھ تغیر کچھ تبدل کوئی نہیں، کسی نے کوئی نہیں، بس ہرلا اڑے سارا چاو۔ لیکن ادھر یہ حال ہے کہ ابھی آ کے ہمیں کوئی بندہ صرف اتنا بتا دینا وہ تیرا 50,000 کا نقصان ہو گیا ہے،
پکی گل ہے، یہاں بلڈ پریشر لو ہوگا، یہاں بلڈ پریشر ودے گا، دو کام لازمی ہونے گے، اور اگر نقصان تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہاں ایٹھا ہوئے گا تو یہاں ایٹھا ہوئے گی۔ لیکن اللہ کی قسم سنو، کتنا نقصان کا فجر کی سنتوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اور بھائی یہ بھی سنو، یہ خالی جگہ ہے کتنی؟ فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، سفر کیا جائے، تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ وہ جگہ جس کو طے کرتے کرتے تجھے 500 سال لگ جائیں، صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو۔ کتنا بڑا حضرت ہم سارے اپنا نقصان کیے بیٹھے ہیں، لیکن ہے کسی کو خیال؟ کیونکہ یہ ساری توجہ دنیا والے ہے، وہ نقصان نقصان لگتا ہے، اے نقصان نقصان ہے، ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے، ابھی توجہ دنیا کی طرف ہے، اس لیے نقصان کسی کو۔ اچھا یہ تو نقصان ہوا جی، جماعت چھوٹی وہ بھی ہوا، جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ بھی ہوا، فجر کی سلام پھیر کے 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا تھا، اہل سنت کا معمول، وہ بھی گیا، آیت الکرسی پڑھنی تھی وہ بھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نقصان سنتے جاؤ ذرا۔ اب کیا کرنا تھا حضرت جی؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار کیا کہنا تھا؟ اللہ۔ اب 33 اور 34 بار نہ پڑھنے کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس حضرت، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو ذرا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، درہ رحمت جوش میں تھا، آپ نے جبل احد کی طرف صحابہ کی توجہ کروائی اور فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول بہت بڑا پہاڑ ہے، کون ہم میں اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ دریائے رحمت جوش میں تھے، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے اللہ پاک جانے اور نبی پاک جانے۔ اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ جنہیں جنہیں نہیں کیا کتنا نقصان ہوا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے۔ اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار، اور کتنا نقصان کیے بیٹھے ہیں حضرت سمساری۔ لیکن ابھی توجہ، ابھی ساری توجہ پیسوں کی جانب ہے، ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جی جس دن یہ پتہ لگنا ہے نا کہ ایک ہی ہویا، تو پھر قرآن کہتا ہے پھر کیا کہنا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، قرآن کہہ رہا ہے آج نہیں، ابھی ساری توجہ دنیا کی طرف، اس لیے نقصان ہے نہیں بھائی، نقصان ہو رہا ہے، توجہ کرو اس نقصان کی جانب اور کرو محنت، کرو محنت۔ یہ اسپیشل جی نوجوانوں کے لیے، پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس نے امام صاحب کو نا دروازے پہ کھڑے دیکھا، لیکن اتنا شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ جماعت ہو گئی ہے۔ پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت وہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی،
کہتا ہائے اج میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تجھے اتنا غم ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت ایمی تو نہیں نا اندروں آہ نکلی؟ آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، تو مجھ سے ایک سودا کر لے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں تیار ہوں۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ عرض کرتا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ وہ آ گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب گھر چلے گئے۔ اس نے آ کے تنہا فجر پڑھی، جو معمولات تھے وہ اپنے اس نے ادا کیے، وہ بھی گھر چلا گیا۔ ظہر عصر مغرب عشاء دن گزر گیا، رات آ گئی، امام صاحب بھی اپنی چارپائی پہ، وہ بھی اپنی چارپائی، امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے آ، ایک ہی کیتے اپنا اتنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ لیکن حضرت جی ساڑی آہ کتے گواچ گئی، ساڑے کل آہ جماعت چھوڑو جی، نماز رہ جی آہ کوئی اللہ، وہ نماز جس کے رہ جانے کا سوال نہیں اٹھتا، سفر میں نہیں معاف، جنگ میں نہیں معاف، بیماری میں نہیں معاف، فیصل آباد چلے جاؤ پھر نہیں معاف، اللہ کے گھر سعودیہ چلے جاؤ پھر بھی نہیں معاف۔ کسر کر کے پڑھنی ہے، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتا تیمم کر کے پڑھنی ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھنی ہے، اس کی بھی سکت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھنی ہے، پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں۔ تیری تو ہوش میں ہے تو تو نے جو اتنی لازمی ہے، ہم سفر پہ بھی نہیں، ہم بیمار بھی نہیں، جناب کو کوئی ایشو نہیں، اور ہم نہیں پڑھ رہے، ہم اچھا ویسے حضرت آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، ویسے بولتا کوئی نہیں حضرت تک کوئی وجہ دسو ہے جڑا بھائیا نہیں نماز پڑھتا، کوئی دسو نا کوئی وجہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپس میں بیٹھے ہیں یار، میں کون سا آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا کوئی جناب خطیب اعظم آپ استن تو نہیں آؤں، تربیت کرنے آئے ہیں، کچھ سیکھنے سکھا، کچھ جو احباب نہیں پڑھتے کچھ دسو تو صحیح نہ پڑھن دی وجہ دسو گے۔ آپس میں بیٹھے ہیں ہم سارے، کوئی وجہ بتاؤ نا حضرت نہ پڑھنے کی۔ بھائی کل اللہ کی بارگاہ میں بھی تو وجہ بتانی ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اتھے بھی تو دسنی ہے نا، سب سے پہلے پوچھے نماز کے بارے میں جانا۔ اچھا چلو حضرت ایک اور بات آپ نے بتانی ہے، ایک اور بات، میں حضرت کل پرسوں میں تھا چنیوٹ، میں نے ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں، پھر میں چلا گیا حضرت جی سرگودا، ادھر بھی پوچھی کوئی جواب نہیں، پھر میں حضرت گیا وہاں سے بھیرا، اتھے بھی پوچھا کوئی جواب نہیں، پھر میں آگے حضرت جی گیا کلر کہار، اتھے بھی کوئی جواب نہیں، چلو میں ادھر بھی پوچھتا ہوں۔ حضرت ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع بیٹھا ہوا ہے اتھے حضرت، اگر کوئی اینجدہ بندہ بیٹھا ہے نا کہ جنہوں کی تو ویاہ دا کارڈ آیا ہوئے، وہ کارڈ سیالکوٹو آیا، وہ کارڈ گجرانوالا تو آیا، وہ کارڈ ڈسکے تو آیا، وہ کارڈ کاموں کی تو آیا، مرید کے سے آیا، لاہور سے آیا، اوکاڑے سے آیا، پتوں کی سے آیا، یا گکھڑ سے آیا، وزیر آباد سے آیا، گجرات سے آیا، لالا موسیٰ سے آیا، سب کی کہیں سے بھی آیا۔ جہاں سے آپ کو شادی کا کارڈ آیا آپ کی کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی ان سے، آپ کوئی مصروفیت بھی نہیں تھی، کچھ بھی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، شادی کا کارڈ آیا اور آپ پھر بھی شادی پہ نہیں گئے، یہ کوئی بندہ بیٹھا اٹھ کے منظر اپنا بہائے۔ حضرت پاکستان پھر لتو، آپ کو بندہ نہیں ملے گا کوئی بھی کہ جس کو کہیں سے شادی کا کارڈ آیا ہو اور وہ نہ گیا ہو۔
چھٹی لے کے جائیں گے، دکان بند کر کے جائیں گے، نئے کپڑے سلوا کے جائیں گے، نہا کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، میک اپ کر کے جائیں گے، پرفیوم لگا کے جائیں گے، فیصل آباد جانا پڑا فیصل آباد جائیں گے، اسلام آباد جانا پڑا اسلام آباد جائیں گے، لازم اگر سارا گھر نہیں جا سکتا ایک بندہ بھیجیں گے، کیا کہہ کے وہ ایک کارڈ آیا ہے، ایک کارڈ پہ حضرت ہم پاکستان کی ہر نکڑ پہ جانے کو تیار ہیں، اور ہم وہی لوگ ہیں، ہمارے محلے میں اللہ کا گھر ہے اور وہ دن میں 5 کارڈ ہمیں بھیجتا، ہم کوئی نہیں آتے، تو پھر جواب تو دینا پڑے گا نا، پھر اللہ کی ذات نے پوچھنا تو ہے نا بندیا، وہ گجرا والا تو چلا گیا، وہ تیرے محلے میں ہمارا گھر تھا، تیرے لیے پنکھے بھی لگوائے، تیرے لیے قالین بھی بچھوایا ہے، تو پھر بھی نہیں آیا، تو جواب تو دینا ہے نا کہ کیوں نہیں آئے مسئلہ، تو آپس میں بیٹھے ہیں، کو دو وہاں جواب، حضرت کیا جواب دو گے اس دن، نماز نہ پڑھنے کا کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا حضرت، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پتہ پھر حضرت جس نے نماز، میں کسی پیر صاحب کی بات آپ کو نہیں سنانے لگا، میں آپ کو کوئی غالب کا شعر، کو میر تقی میر، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں، اور قرآن میں جو نماز نہیں پڑھ رہا، سنو قرآن کیا کہتا ہے اس کے لیے، سورہ مدثر، قرآن کیا کہہ رہا، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، قرآن کہہ رہا ہے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، آیا مبارکہ کا مفہوم ہے، پھر کیا ہوگا، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، جنت والے مجرمین سے، جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا، ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیوں آئے، تم کیوں آگ میں جل رہے ہو، قرآن جی، کسے بابے جی گال نہیں، قرآن پاک سورہ مدثر، جنت والے جہنم والوں سے کیا پوچھیں گے، تم جہنم میں، اور قرآن کہتا ہے جی جہنمی جہنم میں آنے کی جو سب سے پہلی وجہ بتائیں گے، وہ کیا کہیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن جی، قرآن پاک، جہنم میں آنے کی پہلی وجہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لم نک من المصلین، اور ہم حضرت وہ ہیں، کوئی سالگرہ، کوئی کل، کوئی دسواں، کوئی چالیاں اسی نہیں چھڑیا کدی، اللہ کل نفل، دسواں نفل، چالیاں نفل، تو سالگرہ تو ہے ہی نہیں اسلام سے، کوئی منگنی، کوئی دیہڑا اسی نہیں چھڑیا کدی، ہر جگہ پہنچتے ہیں، مجھے صرف آج اتنا بتا دو، او بھائی بندے کے بلانے سے تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں فیصل آباد بلائے، وہ ہمیں اسلام آباد بلائے، وہ ہمیں لاہور بلائے، ہم چلے جاتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو، جب ہمارا اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آتے؟ اچھا حضرت صاحب میں نے یہ مناظر بھی دیکھی، یہ سیالکوٹ آپ سٹی میں آئے نا، اتھے وائٹ پیلس، اے ڈی پیلس اور وائٹ پیلس دو اکٹھے میں ملے، اب تو خیر حضرت وہ کالج میں تبدیل ہو گئے، میں حضرت ایک وائٹ پیلس میں نکاح پڑھانے گیا، میرے ایک دوست تھے نہیں ماشاءاللہ اب بھی ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، میں نکاح پڑھایا، میں اجازت لے کے، انہوں نے کھانے کے لیے کہا، میں نے پہلے کہا تھا حضرت آپ نے مجھے کھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا، میں نکاح میں بجا، وہ میں حضرت جب نکاح پڑھا کے نکلا نا تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا حضرت اگر آپ نہیں نہ چھوڑنے آئیں گے تو میری عزت میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، بارات آئی ہوئی ہے، آپ مہمانوں کو دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ اگر تنہا جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، وہ حضرت ہم جیسے سیڑھیاں اتر رہے تھے نا میرے جال کے نیچے، تو وہ ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا جو انہی کا مہمان تھا، جس کو کارڈ انہی کی طرف سے گیا تھا، وہ مل گیا سیڑھیوں پہ، اور وہ نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، ان دنوں وہ پل بن رہا تھا، شاہ پوری والا پل، ٹھیک ہے جی، پل کا بھی رش، کئی پھاٹک بھی بند ہو گیا، وہ نکاح میں نہیں پہنچ سکا، میں حیران رہ گیا، ہمارے رویے دیکھو حضرت، اب وہ کیا کہتا ہے ان کو، حضرت بڑی معذرت، میں نکلا تو وقت سے تھا لیکن وہ پل بن رہا ہے سیالکوٹ میں، تو اس کی وجہ سے اور پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک تھی تو میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا،
تو میں دیکھیں میں آ گیا ہوں. تو وہ کہتے نہیں حضرت کوئی مسئلہ نہیں, آپ آ گئے الحمدللہ, آپ جا کے کھانا کھائیں, کوئی نہیں اگر آپ نکاح میں شریک نہیں ہوئے, آپ آ تو گئے نا, اب کھانا کھائیں جا. بھائی صحیح تشریف کرنے ہیں نا, کرنے ہیں نا, لیٹ پہنچیے تو کرنے ہیں نا. میں حضرت کتنی دیر تک گاڑی میں بیٹھا سوچتا رہا, میں نے کہا بندیا وہ تو آ بھی گیا ہے, صرف لیٹ ہی آیا ہے نا, وہ لیٹ آنے پہ بھی تو بندے سے معذرت کر رہا ہے. وہ 7 سال کا تو تھا جب تجھے نماز کا حکم دیا گیا, جب 10 سال کا ہوا تو 7ویں کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب ہے 7 سال سے نماز شروع ہو گئی, تیری عمر 50 سال ہو گئی, تیری عمر 55 سال ہو گئی, تیری عمر 45 سال ہو گئی, تیری عمر 60 سال ہو گئی. روز تیرا اللہ تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے, تو نہیں آتا. تجھے شادی پہ بندہ بلائے تو جاتا ہے, صرف لیٹ ہو جاتا ہے. لیٹ ہو کے آ کے بھی تو اس سے معذرت کرتا ہے. 60 سال ہو گئے, روز تجھے تیرا اللہ بلا رہا ہے, بتا کر یہ اپنے اللہ سے معذرت کی. آپ ہو مجھے لوگوں سے معذرت کرتے ہو, اس طرف کسی کی توجہ نہیں. یا تو اگر میں نے بات غلط بتائی, آپ اس کے کہیں نہیں بھائی صاحب تم جھوٹ بول دیتے ہو, ابھی تک یہ نہیں کی نہیں, سارے کرتے ہیں, میں نے کئی بار کیا ہے, میں ہوتے ہی لیٹ ہوں اکثر, مسافر آدمی, سارے کرتے ہیں ہم لیٹ. لیکن کیا ہے, کتنے سال دیا نمازہ نے میرے اتنے معذرت ہے. اس لیے بیٹا توجہ کرو, سارے جانے بندہ نہیں وڈا, اللہ وڈا ہے. اللہ اکبر. لوگوں سے معذرتیں کرتے پھرتے ہو, اتنے نہیں دھیان آیا میں 7 سال دہاں تے نماز دا حکم ہو گیا تھا, اور اس وقت میری عمر کنی ہو گئی, اپنی جانا پتر ہوتے